ویسے وقار آج کا میرا موضوع ہے شان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو میرے دوست بزرگوں، انہوں کا لقب ہے جد الانبیاء۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب کی ہے جد الانبیاء، نبیاں دی جد۔ مطلب کہ انہوں دے وچوں کافی سارے نبی ہوئے، انہوں دی اولاد وچ کافی نبی ہوئے، تو اس واسطے آپ جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، سارے ہی اللہ پاک دے نبی شانہ آنا مرتبہ والے نے، بڑے بڑے مقام نے سارے نبی رسولوں دے۔ جس دی ایک شخص لائف نہ ٹور پہ نا وہ بھی نہیں مکتی۔ ساڈا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسی انہوں نے شانہ بلند کریے، کیوں؟ ساڈے کو نہیں جانی اسی اصل جوگے جے نہیں، اسا انہوں نے ذکر کرنا ہے تو ماس اس واسطے کرنا ہے انہوں دی بارگاہ میں ساتھی حاصل کرنے متے انہوں نے اس مقام کو بیان کرنے دے خاطر اس ذریعے نال اللہ پاک ساڈے تے اپنا فضل فرما دے۔ کسی بھی ہستی کا ذکر کرنے ہیں تو یہی نیت ہونی چاہیے ساری۔ تو زن گرامی و برادران اسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب متعلق رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے چچا آزر اپنے چچا بولو بولو اپنے چچا آزر جڑے لوگ آزر کو والد بیان کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام کی ہے تارا، یہ تارا، اور یہ چچا ہے آپ دا۔ آپ کے والد مسلمان آنا یہ چچا آپ دا جڑا یہ کافر ہے۔ کہیں پھر مختلف دلیلیں دینا ہوتے ہیں، جی آوی دلیل ہے، جی آوی دلیل ہے۔ میں ایک دلیل دینا، رب نے فرمایا ہے، رب دے رسول نے فرمایا ہے کافر واسطے دعا نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، میں اتنا کہنا کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی والی والدی، کیا کہ والی والدی، کیا نوز من حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون ایک مطلب دعا نہیں مانگی کافروں واسطے؟ تو پھر کیوں منگی ہے؟ تو پھر رب خود منگا پہ گیا، خود رب منگا رہا۔ اس تو پتہ چلتا ہے محکم دلیل ساڈے کو یہی ہے۔ باقی طریقہ تے جڑیاں وہ مورخ اپنی مرضی تے جو دوران جو کرتے رہے بچے کہیں ہیاں پیکیاں ماریاں طریقہ دیتا، لیکن ساڈے کو محکم مستند دلیل یہ ایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین دے واسطے کی کیتا ہے؟ دعائے مغفرت کیتی ہے۔ جب دعائے مغفرت کیتی ہے تو پتہ چلتا ہے باپ دے والدین مسلمان ہیں کہ یہاں مسلمان سن اس واسطے۔ تو آزر جڑا سی ایک کافر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچے آزر میں فرماتے ہیں کہ اے چچا بے شک میں دیکھ رہا کہ تسی بتاں نہیں پوجا کرتے ہو، لیکن
بے شک تسی تے تہاڈی قوم تسی تے تہاڈی قوم کھلی گمراہی وچ ہو تسی گمراہ ہو لہذا یہ کام نہ کیتا کرو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے نال کرے فرمان کدھر ہے رب دا تو میرے دوست بزرگو اتو ہی آپ نے کیونکہ تبلیغ دا جڑا نا سب تو پہلے جڑی ابتدا ہے وہ اپنے گھر ہی ہو جائے گی اپنے ویڑے جو ہو جائے کسی نے بندہ آ کے اپنے گھر والے ہوں سارے گمراہ پر بندہ تبلیغ کرے کہ آگنا نہیں تو اپنے گھر کو کر مار لے تو اپنے ہم نے سوال ہے پھر سانا کی آگے پھر سان تبلیغ کری اس بات سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں کام شروع کیتا ہے گھروں کام شروع کر کے دسے ہے بات تبلیغ اپنے گھر سے شروع کر دی تو اپنے گھریں نہ سمجھا کے پھر کٹ ہونا تو زن گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ پاک کے بڑے جلیل القدر نبی ہوئے اور آپ کا مقام وہ مقام ہے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ کا معمول ہے کہ بغیر مہمان تو کھانا نہ کھاتے یہ ساری گلاں دسن کا مقصد ہے کہ کیا سمجھتے مہمان کے بارے سے چڑھن نہ لگ پوی ہے قرین نہ لگ پوی ہے وٹین نہ لگ پوی ہے وہ نصیب اپنا نام لے کے ہوتا ہے تیری بھی اپنی جو کمائی ہے نا یہ تیری نہیں ہوتی یہ اللہ کی توفیق دیتی ہے کمائی اللہ کی عطا کیتی ہوئی اللہ کی عطا کیتی ہوئی جی وچوں بندہ اگر کسی دے بھی چھڈے تو پھر میرا خیال ہے گناہ تو کوئی نہیں ہوتا تو آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان تو کھانا نہیں سکتے ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مکان جانا جس سے آپ سرکار بیٹھ کے روٹی کھاتے سن اس مکان چواں سیڈاں تے دروازے سن چواں سیڈاں تے دروازہ کمرہ بھی جڑا ہے آپ دا اے سمجھ لو چوراہے دے وچ سے ایک دن کافی ٹائم ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا آپ باہر نکل گئے باہر جا کے نکل کے نہ ایک مہمان کو تلاش کر کے لینا اس نے لیا کے بٹھایا نال اپنا روٹی رکھی جو ہی اس نے روٹی بننی نہ مان کے گرہ جڑی ہے منہ ایتھے کیتی ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ہوں وہ بندہ غیر مذہب ہے بد مذہب ہے اس نے بسم اللہ کو نہیں پڑھنا اس نے دسیا اور سا کہتے میں بد مذہب ہوں میرے مذہب میں بسم اللہ کوئی نہیں میں کوئی نہ پڑھنا آپ جلال میں چاہ گئے آپ نے فرمایا کھان چاہ گئے کھانا چڑھا دیتا جو ہی کھانا چھڑایا تو مہمان اٹھ کے نا چل پیا نکل گیا باہر اس سے وقت اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجا فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے نبی جا کے پیغام دو کہ تھوڑا رب کہہ دے کہ اس بندے نے واپس لے کے منا کے جاؤ ان منا کے جاؤ اور منانا کیوں ہے اس واسطے کہ اے ابراہیم تسی میرے نبی ہو میں تھوڑا رب ہوں میں پوری کائنات کا رب ہوں صرف تھوڑا نہیں وہ بے شک بد مذہب ہے میرا کلمہ نہیں پڑھتا میرے تے ایمان نہیں لیتا اس کے باوجود میں نظر دینا پیا تیرے کو آیا تیرے پہلے تو کھانا ہی رہنا ہے تو کیوں اس طرح کیتا ہے واپس بلاؤ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنے نالین مبارک بھی نہیں پائے نکل گئے دوڑ کے پیچھے جا کے بلا کے دیتا پڑھ کے دیتا پڑھیا تو جا کے نا دس جا میں تجھے واپس چلو
واپس لیا جنہیں بلایا نا آ کے بہ رہے اس آ کے میں کھانا تھا کھانا ہے میں نے دسو تو نے کہڑی شیء پابند کیتا ہے میرے بلانے تے ایک بار انسان نے کڑیا ہے دوسری بار انسان کیوں بلایا کہڑی چیز نے دونوں مجبور کیتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس نے پابند کیتا ہے جڑا تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ساڈے رب نے مینوں یہ پابند کیتا ہے کہ جاؤ اس بندے واپس لے کے آؤ میں رب ہو کے اس کو کدی بھوکھا نہیں اس نے رکھا تسیں کیوں کیتا ہے جدوں یہ گل سنتا گیا تو ذہن میں گل لائی گیا جو واقعی سچا ہے انہوں رب بھی سچا ہے اس ہوتے جا کے کہا ابراہیم علیہ السلام میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان پتہ چلیا یہ ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے کہ جی مہمان کا بندہ ناراض ہوئے تو رب مہمان کو خوش کریں گے تو رب بھی خوش ہوئے گا یہ نہ حقوق العباد تو عزیزان گرامی یہ سبق یہ درس جس بندے نے اپنا لیا اس نے رب بنا لیا اس نے کیا فرمایا جدھر کوئی مہمان آ جائے بنا صدقہ ہی آ جائے یا پرو آ جائے دور کا کوئی آ جائے جی گھر بانٹے بننے لگ پاؤ پھر سمجھ لو یہ تھوڑے گھر برکت کوئی نہیں تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا اجے ظہور نہیں ہوا نمرود لعین جس طرح نبیوں کے نام علیہ السلام آنے نا صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں اس طرح جو کافر کا نام ہے نا پھر نال لعین آ گیا جی لعین نمرود لعین خواب آیا خواب کے اندر ویکھدا کی ہے کہ آسمان تو ستارہ ظاہر ہوتا ہے اور اس ستارے کی اتنی روشنی ہوتی ہے تو سورج اتنے غالب آ جاتا ہے سورج کی روشنی تے غالب آ جاتا ہے سورج کی روشنی مان پڑتا نہیں صبح ہوئی جتنے لائق ذہین نجومی سن جن اسی اج کل کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہم نہیں دیکھنا اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا نجومیوں سے بات کرنا ہاں جی اللہ پاک معاف فرمائے اس نمرود نے سارے کفروں جڑے نجومی سن انہوں نے فیصلہ کیا جڑے قابل سن اس دور دے ذہین انہوں نے خواب سنایا آدھا میں نے خواب آئی ہے میں نے تعبیر چاہیے تو جلد چاہیے نجومیاں سارے نے تجزیہ اپنا کر کے جڑا انہوں کا طریقہ کار آئی وہ مطابق انہوں نے تعبیر دسی تعبیر نہ کی دسی ہے انہوں نے کیا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تہاڈی حکومت بھی ختم کر دے گا عورتیں بھی نہ کر دے گا دو گل تیری حکومت بھی ختم تے تین بھی ہلاک کر دے گا تباہ برباد کر دے گا ہوئے گا بچہ پیدا اس کی کیتا ہے کیونکہ ٹلے والا اس وقت پوری دنیا کی بادشاہی ہے پوری دنیا کا بادشاہ ہوئے تو پھر انہیں یہ گل لبے بس تیرے فلاں بندے مار چھڑنا دنیا لانیاں
آج صرف اتنا فکر کیا جائے نا کسی نے فلاں بندہ آ رہا ہے اس تھوڑے کو حکومت لے لینی یا تھوڑے کو اپنا علاقہ لے لینا یا تھوڑے کو مرلہ لینا جب سے کتے ہے جی جناب کو ہیڈلی اتنے کر دینا ستیہ ناس کر دینا تو پھر جس بندے پوری دنیا کے بات چاہیے اس نے ہر نے پابندی لا دی تھی اپنے سپاہی جنہیں بھیج دیتے کہ اس سال جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوئے ان قتل کر دینا ذبح کر دینا اس کو ختم تاکہ نہ کوئی آوے نہ کوئی میرا دشمن بنے نہ میں کوئی لاغ کرے اگر نہیں کہتا ہے جلد پتہ نہیں جو کچھ رب چاہتا ہے وہ ہو کے نہ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نور حضرت طارق تو چل کے آپ دی والدہ محترمہ دے شکم اطہر دے وچ آیا منتقل ہو گیا جو ہی منتقل ہوا نا اجے دنیا تے نہیں آئے توجہ کرنا اجے دنیا تے نہیں آئے اجے آپ دی والدہ انہاں دے پیٹ دے وچ صرف منتقل ہویا ہے رب دی طرفوں اس سے وقت سارے نجومیاں نے پٹوکا پا لیا پٹنا شروع کر دیتا ماتم کرنا شروع کر دیتا انہوں نے کہا ایک ہی ہو گیا جنہی وقت پابندیاں لگیاں وہ تو ہو گیا انہوں نے علم کے مطابق انہوں محسوس ہویا بھی وہ تو ہو گیا جو کچھ ہونا سی یہ کیویں ہو گیا وہ سارے پٹتے جناب نمرود دے کول چلے گئے جب نمرود کو جاندے نا جا گل دس دے یہ گل ہے نمرود نے مزید سختیاں کر دیتی ہیں تے آپ دی والدہ جڑی ہے وہ جنگل دے وچ گئی جنگل دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ماشاءاللہ آپ دی پیدائش ہوئی جو بھی آپ کی پیدائش ہوتی گئی نا اجے بلوغت تک نہیں ہوتا ساڑھے کو تو بچے چنگے بڑے سنبھلنا تاں جا کے بولتے جا دینا تے ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کلام جڑا ہے نا وہ پتہ کی گئی آپ نے یہ فرمایا اپنے ماں فرماتے ہیں کہ قالا لأمہ من ربی اے میری امی میرا رب کون ہے میرا یہ پہلا کلام ہوتا ہے کہ اے امی میرا رب کون ہے والدہ نے جواب دیتا تیرا رب میں یہ رب لفظ جڑا سی نا یاد رکھنا مطلب ایک تو ذہن یہ لے جاؤ کہ نوش بن نام دی والدہ مشرکہ سن تاں واسطے گل کیتی نہیں مشرکہ نہیں سن آپ رب لفظ جڑا ہے یہ لفظ عربی دا یہ دا معنی پالن والا جس طرح رب رحمہما کما ربیانی صغیرا سونے پڑھے دیتا ہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے رب تم میرے جڑے چھوٹے رب نے نا انہوں تے رحم فرما میرا ترجمہ چھوٹے رب جڑے چھوٹے رب کہڑے والدہ یہ صرف محاورات کا لفظ ہے کیونکہ والدین پال دے اس واسطے وہ لفظ رب ہوتا استعمال کیا ہے ایز اے اللہ نہیں پیدا کرنے والا نہیں صرف پالنا ہے اس واسطے آپ کی والدہ نے یہ لفظ دہرایا کہ میں تیرا رب ہوں کہ آپ نے کو پھر جواب دیا پھر سوال کیا قالت امہ تیرا رب میں ہوں ابراہیم علیہ السلام فرمانا قال فمن ربک آپ فرمایا تے تہاڈا رب کون سبحان اللہ فرمایا تہاڈا رب کون ہے آپ نے جواب دیتا تیرا والد
تیرا والد میرا ہے. تو پھر آپ نے جواب دیا پھر سوال کیا فرماندے مرزا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ نے والدہ محترمہ نے آپ کو خاموش کرا دیا. خاموش کرایا تو جا کے حضرت طارق نے دسیا اے گل ہے این گل نہیں ہوتی کی کیتا جائے ایک بچہ تو یہ گناہ کرتا ہے. آپ جب والد نے پہلے مور لائی ہے یہ اللہ نبی نے یقین ہے اللہ دے نبی نے اللہ دے بندے نے میرے دوست بزرگوں. پھر اس کے بعد آپ جب والد نے دنیا تو پردہ کر گئے پھر آپ نے پرورش پائی اپنے چچے کو جس دن آپ قرآن مجید نے سنایا کیا ہے کیا ہے بولو حاضر 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 کیا ہے کوئی یاد نہ کرو خدا کے نام سے کنا گمراہ ہو جاتے ہو گنا سن کے نہیں ایک تو نہیں سننیاں نہ پلے بننیاں. آپ کے چچا کا نام کی ہے آزر وہ کون آئی کافر ہے کون آئی کافر ہے. آپ نے والد کا کی نام ہے طارق کی ہے نام طارق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا نام کی ہے طارق. تو ابراہیم علیہ السلام وہ مقام اس مسئلے والے نے ایک دن نا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کی تھی. شادی کرنے تو بعد آپ نے دروازے تے گئے جا کے باہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ گیس سواری کی شکل میں فقیر بن گیا. دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ تے اسماعیل نہ مل جائے. اسماعیل کتنے ہے؟ ایک آج کی نوجوان نسل واسطے اے مزید میں کرتا اگو آواز آئی وہ گھر کو نہیں کر لا گیا وہ گھر کو نہیں اسماعیل علیہ السلام گھر ہے کوئی نہیں کر لا گیا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اس طرح کرے میرا پیغام دے دے ہے کہ ایک چوکھٹ صحیح نہیں ان چیز کر لو ان بدل لو یہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے بدل لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے جب گھر ہوتے تھے پیغام دیتا آپ دی بیوی نے کہنے نے بزرگ آیا نا باہر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھوڑا پوچھا انہوں نے دسیا بھی کوئی گھر ہے وہ ہے گل آپ کی گیا. آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا جا تین آزاد کیا میرے کو فارغ تھا. پھر دوسری شادی دوباری پھر آپ اس طرح سوالی بن کے گیا حضرت اسماعیل چوکٹ تھے. پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا اسماعیل کتنے نے کہ وہ نہیں گا رہے. پھر آ گیا ٹھیک ہے لیکن آپ پیغام دے چلے. آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام آن انہوں نے پیغام دینا ہے کہ یہ بھی چوکٹ سلامت نہیں ان بھی بدل لو. دوجی بھی پھر تیسری جب تیسری آئی ہے نا تیسری دوباری سوال جا کے کہتا پوچھا کہ اسماعیل کتنے نے اگو آواز آئی وہ تو گھر کو نہیں تھی اندر آ جاؤ. اندر بلایا بٹھایا خاطر توازے کی تھی خاطر توازے کر رہے ہیں آپ دی بیوی اسماعیل علیہ السلام دی. آپ فرمانا ٹھیک ہے جی نہیں ہوتے پہ میں چلنا تو انہوں نے میرا پیغام دے چڑھنا ہے کہ اے چوکٹ سلامت سنبھال رکھ. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام گھر ہوتے ہیں اگو واقعہ سارا سنا نہیں ہے نا بیوی آپ پھر اس بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر رکھ لیا. گل کرنا ہے مقصد کی ہے سارے مقام و مراتب سنانا مقصد کی ہے کوئی
سن درس چلو سن کچھ لبے نہ گلا لبنا کی یہ سن کی سن ڈھونڈنا دے وچوں کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے زبان اتے عمل کیتا ہے اسی طرح اساں بھی اپنے والدین دی فرما برداری کرنی جتنے بھی واقعات ذکر معجزات انہوں نے بچے کافی ساری حکومتیں چکی ہوئی ہیں اور درس ہوندے مختلف ایک گلنا سنانا تبلیغ کرنا مقصد یہ ہوتا ہے ویسے ہی انہوں نے نبیوں کی زندگی نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی نے گزاری پہلے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مہمان خاندی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ اور پھر ایک اولاد نو پالنا طریقہ پھر والدین نو گلاں دسنا طریقہ والدہ نو انہوں نے سوال کرنا طریقہ سارے انہوں نے زندگیاں ساڑھے واسطے ہیں مولانا اور اس تو بعد میرا خصوص ایک گل کرنا چاہنا حضرت کو گل کر لو جی شاہ حسن ایک گل دسی ہے کہ جی پچھلے نبیوں نے گلاں تے عمل کرنا ہے جڑیاں گلاں ساڈے شریعت کے اندر جڑی سن شریعت ملی ہے اللہ تعالیٰ دے رسول نے سن دیتی ہے جڑیاں گلاں اس نال نہیں ٹکراندیاں جنہاں دی اجازت شریعت کے اندر دیتی گئی انہاں گلاں تے عمل کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے جنہاں تو منع کیتا گیا کیونکہ پہلی امتوں وچ کچھ اور معاملات انہاں جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہو رہا ہے افطار کرنا طریقہ ہو رہا ہے نمازاں پڑھنا طریقہ ہو رہا ہے اس طرح نمازاں 5 ٹائم نہیں فرض ہے کہ چھڑنا تے تے ساڈے تے 5 ٹائم نہیں فرض نے اور پہلی امتوں وچ شراب بھی حلال سے کچھ امتوں وچ میں جب استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کئی مجھے ساڈے سے ایسے ہوتا ہے بجائے پازیٹیو سوچ دے لینے دے نیگیٹیو سوچ دے اس وقت میں تھی اس لفظ میں رو تو لیکن گل کرنا مقصد ہے کہ جڑیاں گلاں پچھلیاں نبیاں دیاں ساڈی شریعت نال نہ ٹکران انہاں تے عمل کرنا ساڈے واسطے کی ہے ضروری جڑیاں ٹکرانیاں نے جڑیاں ساڈے نبی نے منع فرمائیاں نے انہاں تو روک جانا ساڈے واسطے کی ہے یہ ضروری یہ بہتری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے پیدا ہونے تو بعد آپ نے تبلیغ کی تھی لوگوں نے جب تبلیغ کرنی شروع کر دیتی تو نمرود لعین لانتی آئی اس واسطے وہ کام ہے کیونکہ وہ بادشاہی بیچ فرق ہے بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بندے اپنے انہوں لانے شروع کر دیتے نمرود نو کوڑ لگی جی اج کئی کوڑ لگ جاتی ہے کہ ساری حکومت منگا کیوں نہیں دیں یہ تو سدا پا چیزیں سان لینی جی حالانکہ جنہیں نہیں پتا سدا بادشاہ خدا دی سدا بادشاہ سونے مصطفیٰ دی بس عارضی ہے پتہ نہیں اگلا سال لینا ہے کہ نہیں لینا اس چیز میں مدد رکھنا چاہیے کہ حکومت چلائیے اللہ تعالیٰ رسول دے حکم کے مطابق چلائیے اللہ تعالیٰ رسول دے حکم کے مطابق کون چلا سکتا ہے میں نے دسو جڑا بندہ گڈی نہیں چلا سکتا اون جب اسٹیئرنگ تے بٹھا چھڈیا گڈی تے اس گڈی سے چلا نہیں اس گدھے نے ڈو بنا کے اس مارنے کی ٹھوک نہیں ہوئی اس واسطے اللہ تعالیٰ دے رسول دے احکامات جڑا بندہ جاندا ہے جڑا پڑھدا ہے جس کو علم ہے اس چیز دا اس سسٹم کو چلان دا حق تے ہوتا ہے
نمرود آ گیا نہیں یہ آ کے میرے آنا کیوں نہیں سی پتا وطن تے پتہ ہی نہیں حکومت کی میں چلا بھی دی ہے حکومت چلانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے انہوں حکومت میں چلانی ہے وہ حکومت ان چل رہی ہے اتنے یہودین بھی پیار لمنائی اسرائیل بھی پیار لمنائی جو دور دے ہے سن کفار انہوں سارے مسلمانوں نے اپنی اپنی جگہ تے جو انہوں نے مقام وان انہوں نے اس سے طرح انہوں نے حق مل گئی لیکن وہ نمرود کی چاہتا سی وہ چاہتا ہے کہ نہیں جڑے ساڈے قریبی نے وہ موجاں کرن تے جڑے ساڈے قریبی نہیں انہوں ذلیل کرو انہوں کا مقصد یہ ہے اسی طرح آج کل چلتا ہے جڑے جڑے قریبی ہو گئے وہ موجاں میں ہو گئے تے جڑا تھوڑا جہا پیچھے ہو گیا انہوں کوئی پیچھے لگا چڑیا تھلے لگا چڑیا پھر آپ کیا بھی ساڑھی دشمنی مول رہے ہیں میرے بھائیوں نہیں ایک غلط چیز ہے حقیقت چیز ہے وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی حکومت کرنی سے وہ کڑی حکومت ہے کہ ہر چرند پرند درند انسان حتیٰ کہ جن جو کچھ بھی اس دور وچ مخلوق جڑی ہے انہوں دا حق پہنچے ہوتا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ شریعت چاہے جس دور دی بھی ہوئے جس دور دی شریعت ہوئے وہ عوام دے اتے عذاب نہیں ہوئی عوام دے اتے عذاب نہیں ہوتی بلکہ انہوں واسطے اسائش ہونے رحمت ہوتی آج بھی اگر ان کے پاکستان اور باقی ملکوں کے اندر اسلام نافذ ہو جائے اسلام نافذ ہو جائے میں میرے رسول تے بیٹھ کے قسم کھانا کے جا رہا ہوں کہ کسی نہ ظلم نہیں ہوگا اگر کسی نہ ظلم ہو گیا تو ظالم کو سزا دی جائے ظلم کا ساتھ دیتا جائے گا آج لیکن اسی مدہوش آئے ایسے بھی ہے جس ہم چار چکے دیتے جڑا سان باشن دے چلے جڑا سان راشن دے چلے وہ ہی ساڑا خیر کھائے بھامیں ان شریعت ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ان حکومت کرنی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی اسی میں پیچھے چل پاؤں گے میرے بھائیوں نبیوں کا طریقہ یہ نہیں یہ نہیں نبیوں کا طریقہ نبیوں کا طریقہ پیار والا اسلام والا اسلام امن ہے امن امن والا امن اس ویلے جس وقت امن ہوئے جے اسلام نہ غداری ہو رہی ہوئے اسلام نہ دشمنی ہو رہی ہوئے پھر امن نہیں پھر جہاد ضروری ہے آج فلسطین کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے ہیں کس رہے ہیں کوئی مسلمان آواز اٹھا کے نہیں رہتا ہاں تو میں آواز اٹھانے ہیں ساڑھی آواز دی وہ پاور نہیں جڑی پاور حکمرانہ نہیں ہوتی اسلامی ممالک اسلام کا نام دے کھا کے پھر غداری اسلام نہ دشمنی یہ بھی دشمنی اسلام نہ کہ اسلام دے تے عمل نہ کیتا جائے اور کچھ نہیں انسانیت نہ سامنے آ رہا ہے بڑے نمبر انسان بھاشن دے اندر بندے وہ جی یورپوں میں چاندی ہے بڑا امن ہے فلان ہے نکان وہ جی ایماندار نے بڑے امین نے بڑے سچے نے بڑا بھاشن دیتا جاتا ہے جڑا یورپ تو آتا ہے نا ساڈے کو بھاج کیوں آگے نا وہ جی وہ کون ہے بڑا طریقہ ہے حضرت عمر فاروق والا طریقہ ہے کھیل میں حضرت عمر فاروق والا طریقہ ہے کہ وہ چلے یہودی میں کرتا ہے ظلموں سے کم جی مسلمانوں نے ایک مقام نو علیحدہ رکھ کے صرف اس گل نو سامنے رکھا جائے کہ انسان نیت کیونکہ یہ بھاشن دیتے ہیں نا انسان نیت نہ جی بڑا پیار کرتے ہیں وہ جی بڑھیا لکھنا دیتے ہیں وہ جی فلاں کرتے ہیں گان کرتے ہیں وہ جڑا دھن دیتے ہیں تو زبان بندی کرنے واسطے دیتے ہیں جدو تو انہوں نے خلاف بولنا نا قرآن سامنے سنانا پڑھنا خدا کی قسم چوک کے آنا انہوں نے سے بات کرنا بے شک
جنہوں تک انہوں نے کھا کے جی کرنا رہنا اس وقت انہوں نے جی ہونی ہے. وہ امن نہیں، وہ بدماشی ہے جڑی جو ادھر سارا کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہیں. قطعی طور پر اس نے چنا نہ کرو وہ جی کافر صاحب نہ چنگے، وہ جی انگریز صاحب نہ چنگے، کوئی نہیں چنگے. آ جا کے چنگے تو اسلام چنگے، آ جا کے افضل ہے تو کی ہے اسلام افضل ہے. کفار افضل نہیں، کفار ذلیل ہے، ذلیل ہے، ذلیل ہائی، ذلیل رہے گا قیامت تک. اللہ پاک سانو سارا سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک سانو اسلام دے اوتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے.